بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ یونس جو کہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 10واں باب یعنی 10ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا اس باب میں ذکر کیا گیا ہے اور پیش کردہ موضوعات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سورہ یونس ایک مکی سورہ مبارکہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 109 آیات پر مشتمل ہے اور اسے درمیانی لمبائی والی سورہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یونس میں بہت سے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں ایمان، رہنمائی اور انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ توحید۔ سورہ یونس توحید کے تصور یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے پر زور دیتی ہے۔ یہ واحد حقیقی اللہ کے طور پر اللہ کی طاقت، علم اور حاکمیت کو اجاگر کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی واحد ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو توحید اور راست بازی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اپنے مشن کو شروع کرتے ہیں تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پیغام کو رد کرتے ہیں اور انکاری ہو جاتے ہیں، تو وہ انہیں مایوسی کے عالم میں چھوڑ کر کہیں دور چلے جاتے ہیں اور اپنی قوم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تاہم ایک طوفان اٹھتا ہے جس سے ہر طرف تباہی ہوتی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نگل جاتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنی قوم سے منہ موڑنے پر وہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل کی وجہ سے مہربانی کرتے ہیں اور وہ مچھلی کے پیٹ سے رہا ہو جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کے پاس یعنی اپنی قوم کے درمیان واپس آ جاتے ہیں، جو پھر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور بخشش۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ یونس انسانی غلطیوں اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی رحمت اور بخشش کے تصور کو واضح بیان کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی کی ایک طاقتور مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ہدایت اور کفر۔ سورہ یونس میں ہدایت کی پیروی اور اس کو رد کرنے کے نتائج سے ٹکراتی ہے۔ اس میں کفر کے نتائج اور انبیاء کرام کے پیغام کو جھٹلانے والوں کے تکبر پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے۔ اللہ کی تخلیق اور نشانیاں۔ سورہ مبارکہ میں قدرتی دنیا اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ خالق کی حکمت اور قدرت پر غور و فکر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ قیامت اور احتساب۔ سورہ یونس قیامت کے دن اور انسانی اعمال کے احتساب کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اور ان کے غلط کاموں کے نتائج کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ یونس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہر ایک اپنے موضوعات کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نہ صرف ایک واقعے کو بیان کرتی ہے بلکہ یہ ماضی کے انبیاء کرام کی کہانیوں اور موجودہ لوگوں کے لیے نصیحتوں کے درمیان بدلتی ہوئی ایک تصویر ہے۔
آیات نمبر 1 تا 37۔ یہ آیات مبارکہ کا حصہ بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت مختلف انبیاء کی کہانیوں پر توجہ دلاتا ہے۔ یہ کہانیاں کفر اور مزاحمت کے ان واقعات پر زور دیتی ہیں جن کا سامنا انبیاء کرام کو پوری تاریخ میں کرنا پڑا تھا۔ آیات نمبر 38 تا 49۔ یہ حصہ پچھلے انبیاء کرام کی کہانیوں پر بحث جاری رکھے ہوئے ہے، ان کی ثابت قدمی اور ان کے لوگوں کی طرف سے انہیں مسترد کیے جانے والے رد عمل کو اجاگر کرتا ہے۔ آیات نمبر 50 تا 66۔ سورہ یونس کا یہ حصہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مشن، ان کی جد و جہد اور ان کی حتمی توبہ اور ان کی نجات کو بیان کیا گیا ہے۔ آیات نمبر 67 تا 70۔ یہ آیات مبارکہ کفار کے تکبر اور کفر کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے خبردار بھی کرتی ہے۔ آیات نمبر 71 تا 100۔ اس حصے میں کائنات میں اللہ کی نشانیوں اور کفر کے نتائج پر زور دیا گیا ہے۔ یہ مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت ثابت قدم اور صبر سے کام لیں۔ آیات نمبر 101 تا 109۔ سورہ یونس کا اختتام اللہ کی حاکمیت کی یاد دہانی، پیغام کی سچائی اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت پر ہوتا ہے۔ سورہ یونس مومنین کے لیے روحانی اور اخلاقی سبق رکھتی ہے۔ یہ توبہ، عاجزی اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ ماضی کے انبیاء کی کہانیاں احتیاط سے کام لینے کے طور پر کام کرتی ہیں، مومنوں کو تاریخ سے سبق سیکھنے اور اللہ کی طرف سے فراہم کردہ رہنمائی پر عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی وحدانیت اور آخرت میں جواب دہی کے تصور کے بنیادی اسلامی عقیدے کو بھی تقویت دیتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ یونس توحید، اللہ کی رحمت، انسانی فطرت اور کفر کے نتائج کے بارے میں قیمتی سمجھ فراہم کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی توبہ اور استغفار کی ایک گہری مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔